السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اب ہم جس شخصیت پہ گفتگو کر رہے ہیں اسلام اور مغربی دنیا میں اور ڈاکٹر عبدالشکور، وہ نام ہے سر ہیملٹن گب۔ جی، یہ سر ہیملٹن گب جو ہے یہ 1971، یہ سمجھ لیں آپ کہ 1895 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ تقریباً 19ویں صدی کا اختتام سمجھ لیں آپ۔ یہ مغرب میں ایک مورخ اور مستشرق کی حیثیت سے بڑی شہرت رکھتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گب نے سامی زبانیں یعنی عبرانی، عربی اور آرامی زبانوں پر بہت کام کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے فوج میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ 1922 میں عربی میں ڈگری حاصل کی اور عربی کے لیکچرار مقرر ہوئے، اور انہوں نے مشرق وسطی اور افریقہ میں بھی وقت گزارا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے انگریزی کے ایڈیٹر بھی رہے، اور 22 اکتوبر میں 1971 میں ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے یعنی انگریزی کے ایڈیٹر تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابیں لکھی جس کا اعتراف علمی حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ گب دراصل مورخین کے حلقے میں ایک اسکاٹش مستشرق ہے، اسکاٹ لینڈ سے تعلق تھا ان کا۔ اسے بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ مغرب اور مشرق میں ان کے کام سے متاثر افراد انہیں اسلام کا اسکالر مانتے ہیں، یعنی ہمارے جو بہت سے اسلامک اسکالر ہیں وہ بھی اسے اسلامک اسکالر کے نام سے مانتے ہیں۔ اس کا ایک مضمون ہے شریعہ۔ اس میں اعتراف کیا ہے کہ رومن لا سے اسلامی قانون ماخوذ نہیں ہے۔ آج تک جو جتنے بھی مستشرقین آتے رہے وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اسلامی شریعہ جو ہے یا اسلامک لا جو ہے وہ رومن لا سے اخذ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ پہلا مستشرق ہے سر ہیملٹن گب جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رومن لا سے اسلامی قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے ان کی اور بہت سی کتابیں جو ہے وہ پڑھی، ان کی تحریریں، سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی تاریخ اسلام میں بہت دلچسپی ہے اور عربی ادب سے خاصا شغف ہے۔ ابن خلدون ان کی پسندیدہ شخصیت ہے اور انہوں نے کافی اس کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے سیمینار اور مذاکروں میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ حدیث کے حوالے سے گب نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، اور بعض اوقات وہ تھوڑا سا اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، مگر اس میں بھی وہاں بغض نظر نہیں آتا۔ مگر گب کا سلطان صلاح الدین ایوبی سے عقیدت کا رشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے جس انداز سے سلطان کا ذکر کیا ہے اور تاریخ کے ایسے حوالے دیے ہیں جو ایک اچھے مورخ ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ پروفیسر ضیاء الحق فاروقی، یہ بھی بڑا نام ہے، وہ گب اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ان کا یہ مقالہ 1982 میں دارالمصنفین کے سیمینار میں پیش ہوا تھا، اور یہ 1982 کا وہ ٹائم تھا جب تقریباً پاکستان میں یہ سیمینار کے واقعات رئیس اکیڈمی میں آیا کرتے تھے، ضیاء الحق کا۔ اور یہ مقالہ جب وہاں آیا تھا رئیس صاحب کے پاس، تو وہ سید محمد تقی کے پاس گیا، اور پھر میں نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس مقالے کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے جو لکھتے ہیں ضیاء الحق فاروقی صاحب پروفیسر، کہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ پروفیسر گب کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت سے گہرا شغف تھا۔ انہوں نے 12ویں صدی عیسوی کی اس پرکشش اور غیر معمولی اسلامی شخصیت کا گہرا مطالعہ کیا اور ہر پہلو سے کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر کئی تحقیقی مضامین لکھے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے اس موضوع پر اس دور کے مسلمان عالموں اور دانشوروں میں اس پائے کی تحقیق کا سراغ نہیں ملتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی پر گب کا مارکۃ الآرا مضمون دی اچیومنٹ آف صلاح الدین کے عنوان سے ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایسی شخصیتوں میں سے نہیں تھے جو محض اپنے گرد و پیش کے حالات کی پروردہ ہوتی ہیں، بلکہ انہوں نے خود ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی دینی اور اخلاق کے سہارے نہ صرف حالات کو اپنے موافق بنایا بلکہ نئے حالات پیدا کیے، اور سیاسی انحطاط اور اخلاقی زوال کے اس عہد میں اسلام اور مسلمانوں کی آبرو باقی رکھی۔ اب گب نے اپنی کتاب میں جو تجزیاتی انداز اپنایا ہے وہ لکھتا ہے کہ عہد وسطیٰ کی تاریخ سے متعلق شاد و نادر ہے ایسے مستند ماخذ ملتے ہیں جن کی مدد سے صحیح
اور مثبت نتیجے نکالے جا سکیں اور جو تاریخی تنقید کے سخت سے سخت معیار پر بھی کھرے ثابت ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور کارناموں سے متعلق خوش قسمتی سے عربی زبان میں اسی زمانے کے 5 مراجع دستیاب ہیں، ابن ابی طے، ابن الاسیر اور اس کے علاوہ 5 اور صدیوں بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک مسلم حکمران مسلسل 3 سال تک میدان جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ اپنے ایک مستند دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہا، جبکہ اس عہد کا فیوزل فوجی نظام ایسی طویل جنگ کا بمشکل متحمل ہو سکتا تھا، اور ان کے خیال میں یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکا کہ باوجود اس کے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بڑے ماہر جنگ یا تجربہ کار حکمران نہ تھے، وہی ایک ایسی شخصیت تھی جو صلیبی حملہ آوروں کے خلاف مسلمانوں کے مختلف انو عناصر اور ان کی باہم متصادم سیاسی قوتوں کو اتحاد اسلامی کے لیے ہر مرکز پر متحد کر سکتی تھی۔ یعنی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس اور رواداروں کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے گب نے، کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس ترک فاتح کی رحم دلی کی تعریف کی جائے۔ اس نے مفتوحوں کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیا، وہ ان سے بھاری رقمیں وصول کر سکتا تھا، لیکن 30,000 کی رقم لے کر اس نے 17,000 قیدیوں کو آزاد کیا، 2-3 ہزار کو تو اس نے رحم کھا کر یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح قیدیوں کی تعداد گھٹ کر 11,000 سے 14,000 تک رہ گئی۔ جب یروشلم کی بلکہ اس کے سامنے، یعنی یروشلم کی جو چابی تھی، جب اس کے سامنے آئی تو اس نے نہ صرف انتہائی مہربانی سے باتیں کی بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جنگ کے یتیموں اور بیواؤں میں خیرات تقسیم کی، جنگ کے زخمیوں کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے سہولتیں فراہم کی۔ وہ قرآن کے دشمنوں کے ساتھ ہر طرح کی سختی سے پیش آنے میں حق بجانب تھا، مگر اس نے جس فیاضانہ رحم دلی کا ثبوت دیا اس سے نہ وہ صرف تعریف و تحسین بلکہ محبت کیے جانے کا مستحق ہے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔